ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی باہر جایا کریں، تھوڑا جس آدمی اپنے ذہن کو فراخ کرتا کیا وہ دماغ کو فرحت وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، فرحت بخش بناتا ہے. تو اس کے لیے کبھی کبھی باہر جانا یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. اس سے انسان کے اندر چڑچڑاپن نہیں پیدا ہوتا. اور بہت سی پریشانیوں کا جو ذہنی پریشانی ہے اس کا علاج بھی موجود ہے. اگر آدمی بیٹھا رہے، مسلسل ایک کام میں جو لگا رہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس کو کوئی کام نہ ہو، مشغولیت نہ ہو، تو پھر سودائی بھی بن جاتا ہے. سودائی جانتی، مجھے حیا اس کو لگ جاتا ہے. سوچتا ہے، سوچ سے معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ سے سوچ خراب ہوتا ہے زیادہ خراب ہوتا ہے. تو اس سے کبھی باہر جانا چاہیے. باہر جائیں یا ویسے کسی وقت کھیلے کودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ایک دن ہم دونوں نے دوڑ لگائی. تو اس وقت میں ہلکی پھلکی تھی، تو میں آگے نکل گئی. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں رہی ہوگی، اپنے آپ کو خود کیا ہوگا اس تک کیا ہوگا کہ تاکہ اس کا حوصلہ ہو. کیونکہ ہر وقت آدمی شکست کھاتا ہے تو آدمی پھر بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کھیلتا نہیں ہے. ویسے دل میں آئی یہ بات، ہو سکتا ہے کہ دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف گنجائش ہے. تو کہتے کسی موقع پر پھر ایک موقع آیا کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ دوڑ نہیں لگاتے. لگاتے ہیں. تم دونوں دوڑ لگائی تو اس وقت تھوڑی میں باری ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا بھی تل کا یہ اسی کی بدلہ ہے. تو مجھ سے آگے کیا نکل گئی تھی، آج میں آپ سے نکل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اپنی باپ سے کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جب اس کو لے جانا تھا، لیکن مقصد ہے کہ اس کے زندگی کا معمول تھا، اگر معمول نہ ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی. تو کیا کہ ہم جاتے ہیں باہر، تو ہمارے بھائی بھی جائیں یار تاو یار آپ، تو کیا ہوتے وہ دوڑ لگاتے تھے ادھر ادھر. تو اس لیے کہتے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کپڑوں کو کیا متاع کو رکھا تھا اور ہم باہر نکل گئے اور کیا وہ بیڑیا لے گیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کیوں باہر جاتے ہو، یار تایا بھی کوئی کام ہے. ایک بار پہلے جب ہزاری رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، اس وقت وہ زیادہ اس کا وہ مریدین بھی زیادہ نہیں تھے اور دوسری کام بھی زیادہ نہیں تھے. تو یہاں آتے تھے تو پھر کئی دن گزارتے تھے. حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آتے تھے، دوسری لوگ بھی آتے تھے. پھر ایک دن نہیں کے لیے نہیں آتے تھے، کئی دن کے لیے آئے تھے. اگرچہ اس طرح ترتیب نہیں تھی کہ وقت لگائے یا وہ، لیکن وہ ویسے آتے تھے ذہن کو تھوڑا سا جنجال منجال سے خالی کرنے کے لیے.
یا آ جاتے تھے. پھر ہم پہاڑ پہ جاتے تھے. پہاڑ جانتے ہیں؟ یہ پہاڑ ہے، لیکن وہ سب اس طرح ہم جاتے تھے، اس طرح جاتے کبھی اس طرف جاتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صوفی ایک محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ وہ بھی آئے تھے، دوسرے حضرات بھی تھے، حضرت ہزار صاحب بھی آئے تھے. تو نے کہا کہ ہمیں پہاڑ پر لے جاؤ. تو ہم پہاڑ پر چلے گئے، اس طرف گئے، اور اوپر نیچے وہ بری ہوئی تھی کیا ڈٹسن. باقی کار وہاں نہیں جا سکتی، وہ دور تھوڑا سا دور تھا. آج تو اب تو الحمدللہ تھوڑی سی راستے بن گئے، لیکن وہ آگے بہت زیادہ وہ خراب تھا. خرابی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تو خیر بات ہے، لیکن پہلے کروں گا کہ آگے اوپر نیچے بری ہوئی تھی. رسول صاحب آگے بیٹھے تھے، کیا وہ دونوں حضرات آگے بیٹھے تھے. وہ درس میں 2 آدمی اوپر باقی بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ سر یہ کڑی تھی ہے کیا ڈاٹسن، اتنا بگاڑ جگہ تھی کہ وہ خود کلٹی ہو گئی. سارے وہاں گر گئے. تو حضرت نے چشمے بھی لگاتے تھے، یوں ہی دیکھتے تھے. ہمارے ساتھ بندوق بھی تھے، بندوق تھے باقاعدہ. تمہارا میں نے کہا تھا کہ اتنی بگاڑ جگہ تھی، کوئی بیمار وہ نہیں ہوا، چلتی گاڑی نہیں تھی. یہ کڑی ہم جب سوار ہوتے تھوڑا سا وہ ایسا نکلیں، راستہ وہ کمزور تھا. ایک پاؤں اس کے، 2 پاؤں یہاں تھے کس کے ڈاٹسن کے، 2 پاؤں نیچے تھے، گر گئے. بہرحال اس میں ہم نے بکرا وکرا بھی لے گیا تھا، وہاں ذبح کیا تھا. پھر تھوڑا دوڑ لگایا ادھر ادھر، اور مچھلیاں وہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی نہیں، اتنی وہی پکڑ لی تھوڑی سی میں نے اس کو. چیزیں کوئی ترتیب آتی ہے، ذمہ دار آدمی کو چیز آتی ہے، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ. ہاں اپنے ہاتھ سے کام کیا کرو، کہ جھاڑو لگاؤ گھر میں، کہیں کچھ لگاؤ، اس سے آپ کی اندر اچھائیاں آ جائیں گی. ایسا نہ کریں کہ بس ہر وقت ٹنگ ٹنگ خان ہے. سمجھ آئی بات؟ کام کیا کریں، دوڑ لگائیں. اور کبھی تو بہرحال ایک وقت میں پھر ہم فیل کرتے تھے کہ کون زیادہ تکڑا ہے کہ آگے وہ نشانہ بازی کرے. تو ہمارے صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نے کبھی نشانہ بازی کی نہیں کی تھی، بندوق بھی نہیں پکڑا تھا. اب کی سوٹی کسی کے پاس نہیں ہے، مجھے بتا دیتے. اس وقت تو بہت سوٹی ہوتی ہے، سوٹی ہوتی تو اچھا ہوتا، تو وہ بندوق کی طرح ہوتی. یہ چل میں سواگ ٹھیک ہے، ہم تو بندوق تو صرف پکڑ جاتا ہے نا اس طرح. یہ تو اس نے بندوق کو اسے پکڑا. تو بہرحال کچھ فعل میں نے کی، نشانہ بازی لگ گئی. مجھے پتہ نہیں ہے ابھی کیا ہوا، لیکن جب ان کی باری آ گئی تو ہم نے کہا کہ ایسا کریں کہ وہ اس کو ترتیب بنائی کہ اب یہاں لگاؤ، اور پھر یہاں اس کی چیز میں وہ نلی میں ایک وہ ہوتا ہے اوپر، اس کو زخم تصور ہوتا ہے، زخم وہ کانٹا سا وہ جو ہوتا ہے، اس کانٹے کے ساتھ اس میں برابر کر لیں. وہ تو بڑے سمجھدار تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کسی کو مارے، ہدف لگاؤ، ایسا نہ فضول ڈس کی کیا فائدہ ہے، کوئی اس میں سے کام بھی نکالے. تو کسی نے کہا کہ اس وقت اندرا گاندھی بادشاہ تھی کہ اندرا گاندھی کو مارو.
اس وقت ہمارے بادشاہ بھی تکڑے تھے، جنرل بھی تکڑے تھے، وہ بھی وہ زیادہ تکڑی تھی، وہ کم تکڑی تھی غالباً، لیکن وہ پتہ نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے خیال سے کچھ بگاڑ کیا تھا اسے اس کو مارے. تو اس نے ایک ڈس کر دیا، ادھر ادھر لگ گیا، پھر تھوڑا سا اور سیدھا کرو ایسا، پھر دوسرا ڈس کر دیا. ابھی اسی کو مارنا ہے. کس کو مارنا ہے؟ کو مارنا ہے. دوسرا ڈس کر دیا، پھر بھی وہ خطا ہو گیا. جب تیسری ڈس کر دیا تو درمیان بالکل نشانے کی کیا وہ بیچ میں لگا اور وہ دڑی وڑی ہو گیا. تو بڑے خوش ہو گئے. تو ساتھی نے کہا کیا ہوگا؟ میں کس نے کہہ دیا کہ 3 ماہ کے اندر ہی چلی جائے گی. تیسری بار وہ ٹھیک 3 ماہ کے بعد پھر چلی گئی. کسی نے مارا اس کو. ایک سوئی صاحب کی ڈز لگی ہے. تو میں نے بات اس لیے عرض کیا کہ کبھی کبھی باہر جایا کرے. پہلے جب یہاں لوگ آتے تھے کبھی کبھی صبح صبح ایسا بھی جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سے بھی کبھی کبھی یہاں کیا ہوا وہ مغل بابا اس کو پردادا ہے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کوئی چیز اپنے ساتھ لاگے لیا، وہ کیا بندوا تربوز وغیرہ 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 ایسا ترتیب بنایا کریں تو اس سے آپ کے اندر وہ چڑچڑاپن نہیں پیدا ہو جائے. یہاں نہ کریں ایسے کہ آپ یہاں بس یہاں تو بس یہ کافی ہے، یہ نہیں یہ چمن ہے وغیرہ یہاں تک محدود اچھے رکھیں. میں کہتا ہوں گھروں میں جب جائیں یہاں تو اب چلا ہے چلی کی ایسے کہ ہمارا چلا خراب نہ کرے تو سارے شہر پہ نہ نکل جائے. حصہ نکل جائے تو خانقاہ تو خالی رہ جائے گی اور پھر اللہ اللہ کون کر گیا. تو آپ تو یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے. سمجھ آئی بات؟ ہمیشہ کھلے رہو، یہ بات یاد رکھیں. اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہ بازاروں میں ایک آدمی آتا ہے مسجد کے اندر دوسری کو نکالتا ہے عالم کو، اور پھر اسی کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں جس سے بالکل جانور نہیں ہوتے. ریوڑ ہے، ایک چرواہے کو دور کرو، دوسری کی باقی بھی چلتی ہے، سارے چلتی نہیں چلتی. آپ نے دیکھا ہے چرواہوں کو؟ نہیں، وہ بیڑ بکریوں کو، اس کو مارو نا، اس کو یا اس کو ہٹاؤ، اس کو چرواہے کو دوسرے لگا دو، اس سے چلتے ہیں. تو ایک دن میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں بازاروں میں آدمی کو دو آدمی آتے ہیں اور اس عالم کو اٹھاتے ہیں اور وہاں رکھ دیتے ہیں، اور باقی اسی طرح امام بھی چلتا رہتا ہے، نمازی بھی چلتی رہتی ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا. تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ اثر نہیں ہوتا. اپنے استاد پر اپنی کیا اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے جو امام ہے اس پر سر دے گا. تم نے ہمارے امام کو کیسے ہٹا؟ تو آپ کی لوگ ساری بھیڑ بکریاں ہیں یا کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، نبی مرپرسی کرتے ہیں، کیونکہ آپ اور چیز ہے، آسمان سے اترا ہے اور دوسری زمینی چیزیں ہیں. ایسا ہے نہیں ہے، نبی مرپرسی کرتے ہیں، نہ کسی کی تعزیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گل مل نہیں رہتے. تو وہ پوچھے سلانا کہا ہاں بولو راستہ ہے. سمجھ آئی بات نا؟ لوگوں کی سب رل مل ہوں گے تو تب آپ لوگوں کا ایک حصہ بن جائیں گے. اگر آپ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے تو کیا ٹھیک بات نہیں. جس طرح بھیڑ بکری اور چیز ہے، چرواہا اور چیز ہے، ایک چرواہا گیا چرواہا گیا، اس میں کیا حرج ہے؟ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات میں ویسے نہیں کہتا کہ اصولوں کے خلاف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. تعزیت آپ کہہ دیں، ثواب کیوں بتاتے ہیں آپ؟
عیادت کی ثواب کیوں بتاتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے کا دور تھا، امیر المومنین تھے. 3 وقت نماز میں اپنے مقتدی کو نہیں دیکھا. تو پوچھا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے. اب دیکھو خیال ہوتا ہے. ساتھیوں کا خیال رکھیں، الحمدللہ آپ رکھتے ہیں. خیال رکھے، خیال. تو نے کہا کہ آیا نہیں. اس نے کہا کہ وہ تو حضرت بیمار ہے. حالا جاتے ہیں. نماز پڑھ کر وہاں چلے گئے. گھر تھوڑا دور ہوگا تو اس کو اطلاع ملی کہ امیر المومنین آئے ہیں. وہ دوڑے بھاگے آئے. اس کی پگڑی بھی نہیں آنے کہ سر پر ہے، آئے پیچھے سے آ رہی ہے. تو نبی کہہ رہی تو حضرت محفوظ نے فرمایا کہ آپ کیوں تو بیمار تھے، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اب تو وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کی آواز سن کر میرے اندر ہمت قوت پیدا ہو گئی، دوڑا ہے. اس نے کہا کاش آپ کو اذان سے بھی کے اندر جب اذان ہوتا، اذان ہو جاتی ہوتی مذکر نہیں، اذان ہو جاتی، بڑا اچھا لگتا، عجیب لگتا ہے. اذان ہو جاتی، مجھے کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے. اس وقت آپ کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. آپ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے. تو اتنے رل نل ہوتے تھے. امیر المومنین ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ مقتدی ہے، اس کے پاس جاتا ہے. تو اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے الفتیں بنتی ہیں، محبت ہوتی ہے. تو آپ یہ بھی کریں کہ لوگوں کے ساتھ ائمہ حضرات اور دوسرے جو مدرسین ہیں اپنے علاقے والوں کے ساتھ رل مل رہیں، اس کے پاس جائیں. اس سے الفتیں بڑھیں گی. پھر آپ کو یہ نہیں کہ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اسی نہ ہٹائیں. کس سے؟ مسجد سے نہیں، یہ آپ کی دین کا حصہ ہے. معاملات یہ آپ ساتھ لوگوں کے ساتھ اس طرح معاشرے میں چلنا پھرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی وہ جو آدمی کو اللہ پاک جل جلالہ نے حیات نصیب فرمائی، پھر اس کو کیا کی زندگی دی، نور دیا، یمشی بھی فی الناس، یمشی فی الناس، لوگوں میں پھر درمیان چلتا پھرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، دکان بھی کرتا ہے. صحابہ کرام دکان کرتے تھے، ملتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی. تو اس میں وہ یہ کیا کریں. دوسری بات ایک دم ایک جگہ نہیں نہ بیٹھیں، کبھی کبھی چلے پھرے تاکہ تمہارے ذہن کمزور نہ ہو. اب یہ دیکھیں جو آدمی بالکل اپنی طرف بیٹھا ہوتے ہیں تو اس کے اندر چڑچڑاپن سا پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح نہ کریں، کھلا رہیں، کھلا. کبھی بچی کو اٹھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ شرمیلی ہوتے ہیں. اگر بچی کو اٹھایا تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو اٹھایا کریں، بچوں کو اٹھایا کریں. تو اس سے آپ کے اندر وہ چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا. وہ آپس میں جو نہیں ہوتی ہیں، وہ جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.